نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا تلقین فرما رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 112 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے اوصاف بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہیں؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدہ گزار ہونے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، جو کمی پیشی ہمارے اندر ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ اسے دور کر دے۔ آیت 113 to 114 میں ہم جانیں گے کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز ہے۔ یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی آہیں بھرنے والے بڑے بردبار تھے۔ سبحان اللہ۔ آیت 115 to 116 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گمراہ لوگوں کے متعلق دو ٹوک بات کر دی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے اس پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ مددگار۔ بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے اور تم نے کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کیا۔ آیت نمبر 117 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے کس پر اور کیوں اپنی رحمت کی نظر فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر، ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جاتے۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ آیت 118 میں غزوہ تبوک میں عدم شرکت پر نادم ہونے والوں کے متعلق فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود کو اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک یا رب العالمین تجھ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں۔ آیت 119 میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کے لیے ریمائنڈر کہ اللہ کا پیغام سننے کے بعد آگے ضرور سینڈ کر دیا کریں، کیونکہ ہمارا کام صرف اللہ کا پیغام آگے پہنچا دینا ہے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔